نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و عظمت، رفعت کو ان الفاظ میں قرآن کی زینت بنایا ہے، انہو من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلص ترین بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ جس گھر کے اندر وہ قیام پذیر تھے، گھر کی جو مالکہ ہے وہ برائی کی طرف آمادہ کر رہی ہے، یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، اور اس کشمکش میں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، یوسف علیہ السلام جب بھاگتے ہیں آگے، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ جو دروازے بند تھے وہ کھلتے جاتے ہیں، کہ جب وہ آخری دروازے پر پہنچتے ہیں، عورت نے پیچھے سے قمیض پکڑی اور پیچھے سے ان کا کرتا جو ہے وہ پھٹ گیا، وَسَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اتفاق یہ ہوا کہ جو ہی یہ دروازے کے پاس تھے تو عورت کا خامد جو عزیز مصر تھا وہ عین اس وقت دروازے کے پاس پہنچا۔ کیفیت دیکھی، حالات دیکھے، ابھی اس نے کوئی بات نہیں کی، عورت کا مکر اس قدر تیز تھا کہ فوراً خود ہی بولی، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہنے لگی کہ عزیز مصر، جس کو اپنے گھر میں تو نے رکھا ہوا ہے، آج میری عزت کے اوپر حملہ کرنے لگا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیے مکر کیسا ہے، خود ہی بلانے والی، دروازے بند کرنے والی، برائی کی طرف آمادہ کرنے والی، اور خود ہی مکر کا ایک کیسا انداز اپنایا۔ یہ تو میری ہمت تھی کہ میں اس سے بچی ہوں، وگرنہ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، ایسے شخص کی کیا جزا ہونی چاہیے، کیا اس کا بدلہ ہونا چاہیے، کیا سزا ہونی چاہیے جو تیرے اہل کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے۔ سزا بھی خود ہی تجویز کرتی ہے۔ سزا کیا ہے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، ایسے شخص کو یا تو جیل کے اندر قید کر دینا چاہیے، یا اس کو دردناک عذاب یعنی دردناک سزا اس کے لیے جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے اب عورتوں کے مکر کس قدر عظیم ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ ان کے مکر جو ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ تہمتیں لگاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر، ان کی تہمتوں کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ ان کی باتوں میں اعتماد کر لیتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اس قدر پاکیزہ ہستی، ان کے بارے میں
یہ کہنا کہ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، جو تمہارے اہل کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا برائی کا ارادہ رکھے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال ہی راودتنی عن نفسی، یہ سارا قصور اس کا ہے، اس نے ہی مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور اس ساری کاروائی کے اندر یہ قصوروار ہے۔ اب وہ چونکہ وقت کی ملکہ تھی، گھر کی بادشاہ تھی، اور پھر اپنی باتیں سنانے کے اندر بڑی ماہر تھی، تیز تھی، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ اکبر۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ہی ایک گواہ نے گواہی دی، ایک آئیڈیا اس نے پیش کیا۔ اب یہاں پر ایک روایت ہے جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے مستدرک کے حاکم کے حوالے سے، اور بعض دوسری کتب میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ان 4 بچوں میں سے ایک بچہ تھا جنہوں نے گود میں کلام کیا۔ ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، جنہوں نے ماں کی گود میں ہی تھے کہ اپنی والدہ کے بارے میں پاکیزگی بیان کی کہ لوگوں، میری والدہ بری عورت نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے، میری والدہ نے کسی کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی برائی والا معاملہ نہیں کیا۔ کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اے مریم، یہ بچہ کہاں سے تیرے پاس آیا؟ تیرا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آ گیا؟ ایک تو وہ تھے جنہوں نے بچپن کے اندر گود میں بات کی، اور ایک وہ بچہ تھا کہ فرعون کی کنگھی کرنے والی جو اس کی نوکرانی تھی، ماشطہ جس کو کہا جاتا ہے، جب فرعون نے اس کے بچوں کو آگ میں ڈالا، سامنے جلتی ہوئی دیگ کے اندر، تیل کے اندر ڈالا، ایک بچہ ڈالا، اب جو گود میں بچہ تھا وہ چھوٹا سا بچہ تھا، جب اس کو ڈالا تو وہ بچہ بول کر کہتا ہے کہ ماں گھبراؤ نہیں، یہ تیل والی دیگ نہیں ہے جو جل رہی ہے، یہ تو ہمارے لیے اللہ نے جنت اس کو بنا دیا ہے۔ بڑا عظیم۔ تو ایک بچہ یہ تھا جس نے جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی، ایک بچہ وہ تھا جو حضرت جریج اللہ کا ولی، جس کے اوپر اس عورت نے تہمت لگائی، وہ بھی بڑی مکار عورت تھی، اس نے جریج کے اوپر اللہ کے ولی پر تہمت لگا دی، اس نے کہا اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چھوٹا سا بچہ بول کر اس نے پاکیزگی بیان کر دی حضرت جریج کی کہ یہ بچہ، یعنی یہ جریج جو ہے یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ تو فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ تو 4 بچوں نے گود میں کلام کیا، ان میں سے کہتے ہیں کہ ایک بچہ یہ بھی تھا جس نے حضرت یوسف کی پاک بازی بیان فرمائی۔ بہت سے حدیث کے جو علماء ہیں انہوں نے اس روایت کو حسن کہا ہے، مگر شیخ البانی جو بڑے محقق ہیں، سلسلہ صحیحہ جنہوں نے لکھی ہے، وہ اس روایت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ بہر صورت واللہ عالم بالصواب، اللہ اس واقعے کی درستگی کو بہتر جانتے ہیں، لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں اس پر ذرا ہم غور کریں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہتے ہیں کہ اس عورت کے گھر والوں میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، وہ کوئی کس انداز میں تھا، بچہ تھا، بڑا تھا، اس کے اوپر قرآن نے تبصرہ نہیں کیا۔ قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ تھا، ایک گواہ آیا، اس نے ایک آئیڈیا پیش کیا، اس نے کہا کہ عزیز مصر دیکھو، اگر چاہتے ہو قصور ڈھونڈنا کہ قصور کس کا ہے، یوسف علیہ السلام کا ہے یا اس عورت کا قصور ہے جس کو زلیخا کہتے ہیں، قرآن نے اس کا نام ذکر نہیں کیا،
اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ اندازہ لگاؤ کہ پھر یہ عورت جو ہے سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر کرتا جو ہے وہ پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا پھٹا ہے تو اس سے یہ اندازہ لگاؤ کہ وہ آگے بھاگ رہے تھے، اس نے پیچھے سے کرتا پکڑا ہے، وہ برائی سے بچ رہے تھے، یہ برائی کرنے کے لیے اس کو تیار کر رہی تھی، تو اس لیے بھاگتے ہوئے وہ برائی سے بچ رہا ہے، اس کا قصور نہیں ہے۔ پھر اس سے اندازہ لگاؤ کذبت وہو من الصادقین، اس سے یہ اندازہ لگاؤ کہ یہ عورت جو ہے جھوٹی ہے اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب یہ اس نے اندازہ پیش کیا، فلما رأى قمیصہ قد من دبر، تو جب اس نے دیکھا، عزیز مصر نے بھی واقعہ کے تحقیق کے اندر وہ گیا تو قمیض جو تھی وہ پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہوئی تھی۔ قال انہ من کیدکن، وہ اسی وقت بول پڑا، انہ من کیدکن، یہ تمہارا عورتوں کا مکر ہے۔ اپنی بیوی کو واضح طور پر اس نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا عورتوں والا مکر ہے، جو مکر تم کرتی ہو یہ وہ ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کے مکر جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں، بڑے مکر ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مکر ہوتا ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی، پھر اپنی برائی جو ہے اس کو چھپانے کے لیے بھی، اور دوسروں کو برا ظاہر کرنے کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کیدکن عظیم، تو جب اس کے سامنے سارا مسئلہ صاف ہو گیا، بات کی تہ تک وہ پہنچ گیا عزیز مصر، تو اس نے حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے کیا کہا؟ قرآن نے وہ ذکر کیا ہے، یوسف اعرض عن ھذا، اللہ، اس نے کہا یوسف اس بات کو چھوڑ دو اس بات کو، اعراض کرو۔ کی مطلب ایسی کہ اے تو درگزر کرو۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ قصوروار میری بیوی ہے، یوسف عارض عن ھذا۔ اب یہاں تک بس نہیں اس نے کی، اگلے جو الفاظ ہیں اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو اپنے اللہ سے گناہ کی معافی مانگ، خطا تیری ہی سامنے آئی ہے، خطا کار تو ہے، تو اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کر۔ بس یہاں تک بات آج کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بہت بڑی ہے جو اس نے کی، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اپنی غلطی کی اپنے اللہ سے معافی طلب کر۔ میرے بھائیوں، ہر شریعت کے اندر استغفار کو بڑی عظمت ملی ہے۔ ہماری جو شریعت ہے، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی درود پڑھا کریں نا جب آقا کا نام آئے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل ابن آدم خطاؤن، کہ آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، کل ابن آدم خطاؤن، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں غلطیوں سے پاک ہوں، ہر ایک خطا کار ہے، لیکن فرمایا بہترین خطا کار کون ہیں؟ جن سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً اپنے اللہ سے غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ بہترین خطا کار غلطی کے بعد معافی طلب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی برکت بیان کی ہے، من لازم الاستغفار، آپ نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، آج کے درس میں استغفار کی برکت کو سامنے رکھیں، من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو بڑے انعام دیتے ہیں۔ کیا انعام ہے؟ سب سے پہلا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، اللہ اس کے ہر غم کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تین انعام ہیں بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
جن بندوں کے رزق کے معاملات کمزور ہیں ان کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ جو بندے غموں میں مبتلا ہیں کثرت سے استغفار کریں۔ جو کسی مصیبت کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں اللہ کی قسم کثرت سے استغفار کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کے معاملے میں پریشان ہو تب بھی، تنگیاں تکلیفیں ہیں تب بھی، مشکلات نے گھیرا ہوا ہے تب بھی، اور کوئی بھی پریشانی ہے استغفار کثرت سے کریں۔ اللہ رب العزت تنگی سے نکلنے کے راستے خود بنا دیتے ہیں بندے کو۔ تو یہ آج کا بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ عزیز مصر نے اسی لیے اپنی بیوی کو یہ کہا تھا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو اللہ سے معافی مانگ، خطا تیری سامنے آئی ہے۔ یہ سارا معاملہ ہونے کے باوجود کل ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ قصوروار بھی وہ عورت ہے، جیل میں جناب یوسف جا رہے ہیں، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ قصہ کیا ہے؟ قصوروار عورت ہے، عزیز مصر نے دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے اور پھر اس کا قصور بھی نکال دیا ہے، اس کے باوجود جیل میں یوسف کو 7 سال یا 9 سال تک ڈالا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ کل کے درس میں بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری پریشانیاں غم مصیبتیں مشکلیں اللہ تمام مشکلات سے نجات عطا فرما۔ جو تیرے بندے اللہ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو تنگ دست ہے اللہ تنگ دستیاں دور فرما، جہاں رزق کی تنگیاں ہیں اللہ رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، کروٹ کروٹ جنت میں اللہ مقام نصیب فرما۔ اللہ جو تیرے بندے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ تیرے گھر میں آتے ہیں، نماز با جماعت پڑھتے ہیں، اللہ پورا اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ فرما، اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما۔ رب العالمین ہمیں نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں مسجد سے اپنے گھر سے پیار نصیب فرما۔ الہ العالمین عقیدہ توحید والا عمل سنت والا نصیب فرما۔ رب العالمین اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہماری تمام کی نیک خواہشات پوری فرما، جتنی مشکلات ہیں حل فرما۔ اللہ ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے ملک کو شریروں کے شر سے بچا لے، اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما لے، اللہ اپنی حفاظت نصیب فرما، اللہ اپنے قدرتی وسائل سے مالا مال فرما، اللہ اپنی رحمت فرما، ہمیں اچھے